اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا حج کا ہی ٹاپک چل رہا ہے اور سورہ حج ہم کر رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں نے ڈیٹیل سے پچھلا بھی سارا کور کر دیا تھا، سیم ہی آگے بھی کیونکہ ٹاپک چل رہا ہے تو اس لیے صرف میں پچھلی آیت کا اس سے یہ 44 نمبر آیت ہے، تو 45 نمبر آیت میں بات ہوئی تھی کہ بستیوں کو تہوبالا کر دیا یا جو ہے بے آباد سے کنویں بیکار پڑے ہیں اور پکے اور بلند محل ویران پڑے ہیں، تو مینز وہ جو اللہ پاک کا عذاب ان بستیوں پہ آیا اس کی بات ہوئی تھی۔ تو اب آگے اسی بات کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں 46 نمبر آیت میں۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی جو ان کے دل ان باتوں کو سمجھنے والے ہوتے یا کانوں میں سے ہی ان کو سن لیتے؟ بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہے۔ کہ اگین دیکھیں وہ بات جو میں لاسٹ ویڈیو میں کر ہی رہا تھا کہ اللہ پاک نے مختلف جگہ پہ یہ فرمایا ہے کہ تم مطلب یہ جو نشانیاں ہیں پچھلی بستیوں کے تباہ ہونے کی تو یہ تم نے چل پھر کے نہیں دیکھی۔ تو ایگزیکٹلی اس آیت میں وہی شروع میں بات آ گئی، اور چاہے آنکھوں سے بھی دیکھ بھی لیں تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جن کے دل اندھے ہوں وہ کچھ نہیں سن سمجھ سکتے۔ آیت نمبر 47، اللہ ہرگز اپنا وعدہ نہیں ٹالے گا، ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا ہے۔ اپنا وعدہ مینز یہ اب جس قوم کو کہا جا رہا ہے یا جس قوم کے لیے کو انذار کیا جا رہا ہے، اب مینز عرب کے لوگوں کے، یہ مدنی آیت ہے لیکن مکی اور مدنی دونوں ہی، مطلب یہ جو یہ اس علاقے کی قوم تھی جس پہ براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور براہ راست رسول آئے، آخری رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم پہ بھی عذاب آئے گا ہی، لیکن ساتھ ہی کہا گیا کہ وہ دیر بھی ہو سکتی ہے اس میں، کیونکہ اللہ پاک کے نزدیک جو ہے وہ اللہ پاک کے نزدیک ایک دن جو ہے وہ ہماری گنتی کے حساب سے 1000 سال کا ہے، لیکن آئے گا ضرور۔ تو وہ ہم نے بعد میں دیکھا بھی کہ فتح مکہ کے موقع پر فتح مکہ ایک قسم کا ان پہ عذاب کا ہی، وہ سورہ توبہ میں اس کا پھر ذکر ہوا ہے، وہ عذاب کی سورہ ہے، تو وہ ایک ان پہ انسانی ہاتھوں سے، یہ میں بڑی ڈیٹیل سے اس پہ بڑی ڈیٹیل سے بات ہو چکی ہوئی ہے کہ وہ جو عذاب ہے، یہ قیامت والے ٹاپک میں نے بڑی ڈیٹیل سے کیا کہ وہ جو قیامت کے عذاب کے وہ رسول جب آتے ہیں تو جن سے وعدہ کیا جاتا ہے تو ان پہ پھر وہ عذاب آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کی طرف براہ راست آئے ان کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو میں تمہارے ہاتھوں عذاب دلوانا چاہتا ہوں، تو وہ پھر مومنوں کے ہاتھوں ان کی فتح ہوئی اور ان کو قتل بھی کچھ کو کیا گیا، لیکن وہ خود ہی سرنڈر کر گئے تو ان کے لیے وہی کافی تھا۔ اچھا، آیت نمبر 48، بہت سی ظلم کرنے والی بستیوں کو میں نے ڈھیل دی، پھر آخر انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ پاک کی ہی طرف پھر لوٹ کے بھی جانا ہے، ان بستیوں کو ڈھیل دی جا رہی ہے اگر کوئی ہیں جو ظالم بستی ہیں۔ آیت نمبر 49، اعلان کر دو کہ لوگوں میں تمہیں کھلم کھلا چکنا کرنے والا ہی ہوں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغام پہنچانے والے ہیں، انذار کرنے والے ہیں، خبردار کرنے والے ہیں، تو یہ ان کو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہہ دیں آپ۔ آیت نمبر 50، پس جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں انہی کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی۔ تو یہ دیکھیں وہی پھر ایمان لانے والوں کی بات، قیامت سے ٹاپک سٹارٹ ہوا تھا، پھر وہ کافروں کا، ایمان لانے والوں کا، پھر بیچ میں حج کا ذکر آیا، تو اب پھر وہی مینز یہی چیز ہے جو بار بار دہرائی جاتی ہے۔ یہ میں پوری سورہ اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ آئیڈیا ہو
کہ یہ وہی چیز، قرآن اس کو کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ وہ بار بار دہرا کے آتی ہیں، وہی بات وہی ہے، پیغام وہی ایک ہی ہے کہ اس دنیا میں اس حساب سے رہو کہ اللہ کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے. تو اسی کا انذار، اسی سے ڈرایا جاتا ہے. وہی باتیں رپیٹ ہو کہ بیچ میں کوئی اور ٹاپک یا کوئی چیز ایسی، کوئی واقعہ کوئی کیا جاتا ہے اور پھر وہی ٹاپک سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ جو ہے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور جنہوں نے نیک اعمال کرنے ہیں ان کو ان کی بخشش ہوگی اور دوسروں کو پکڑا جائے گا. یہ ہم آگے پھر نیکسٹ دیکھیں گے. آپ ضرور غور و فکر کریں، عربی کے ساتھ اردو پڑھیں اور اس پہ غور و فکر کریں. جزاک اللہ خیر.